الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا وزر له ولا وازر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا وشفيعنا وسيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैंने आपके सामने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब मुक़द्दस से सूरत आल इमरान की एक आयत करीमा तिलावत की है और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन मुक़द्दसा में से एक हदीस पेश की है। आज के मौज़ू का उन्वान है मुआशरा साज़ी में इस्लामी उख़ुव्वत का किरदार। यानी मकसद ये है कि मुआशरा बनाने में, मुआशरे में खूबसूरती लाने के लिए
اسلامی اخوت کا کردار کیا ہے، اسلامی بھائی چارہ اچھا معاشرہ کیسے بناتا ہے، اور معاشرے میں اسلامی اخوت اور بھائی چارے کی کتنی ضرورت ہے، اسلام نے اس پر کتنا زور دیا ہے۔ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت کا فرمان مقدس ہے، صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے فرمایا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کا وہ نعمت جو اللہ نے آپ پر کیا ہے، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم آپس میں دشمن تھے، ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، ایک دوسرے کو مارتے تھے، ایک دوسرے کو دیکھنا تک بھی گوارا نہیں کر سکتے تھے۔ فرمایا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، آپ کے دلوں میں اللہ نے محبت ڈال دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ نے تمہیں اپنی نعمت کے ذریعے سے بھائی بھائی بنا دیا۔ اور یہ سب کو پتہ ہے، تاریخ میں لکھا ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے لوگ آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتے تھے اور لڑتے ہی رہتے تھے، اور وہ دشمنی نسل در نسل منتقل نیچے ہو جاتی تھی۔ اگر دادا قتل ہوا تھا تو پھر اس کا بیٹا قتل ہو جاتا تھا، اس کا پوتا بھی قتل ہو جاتا تھا، اور یہ جھگڑے چلتے رہتے تھے۔ انہی لوگوں کو جو ایک دوسرے کو دیکھنا تک بھی گوارا نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے کو برداشت تک نہیں کر سکتے تھے، اللہ نے ان کو ایک چھت کے نیچے اکٹھا کر دیا، وہ ایک دوسرے کے بھائی بن گئے، ایک دوسرے کے ساتھ اتنی محبت ہو گئی کہ انصار نے، مدینہ کے لوگوں نے اپنے مہاجرین بھائیوں کے لیے اپنی زمینوں کے حصے تقسیم کر دیے کہ یہ میری زمین ہے، اس میں یہ والا حصہ، اس میں کھیتی باڑی آپ کرتے رہے جب تک آپ کا دل چاہے، مجھے کچھ نہیں دینا، اپنے لیے کرتے رہے۔ اور ایسا بھی کیا تھا کہ اپنے کھجور کے باغوں میں تیار باغ تھے، ان باغوں میں درخت مختص کیے تھے، اور مہاجرین کو کہا تھا کہ یہ والے درخت یہ آپ کے ہو گئے، اس کا پھل آپ کا ہے، جب تک آپ کا دل چاہے اس کو استعمال کرتے رہے۔ یہ محبت اللہ نے ان کے دل میں ڈال دی۔ اور پھر ایک زمانہ ایسا آیا کہ اللہ نے وسعتیں کر دی، اللہ نے فراوانیاں کر دی، تو پھر ان لوگوں نے وہ اپنے اپنے درخت ان کو واپس کر دیا، اپنی اپنی زمینیں واپس کر دی، شکریہ کے ساتھ کہ جو چیزیں آپ نے ہمیں دی تھی، آپ کو بہت شکریہ، آپ کی بہت مہربانی، یہ ہم نے آپ کو واپس کر دیا، ابھی اللہ نے ہمیں بہت کچھ دے دیا۔ یہ محبت، یہ بھائی چارہ، یہ اسلام نے دیا ہے۔ اسلامی معاشرے میں، معاشرہ سازی میں، معاشرہ بنانے میں اسلامی اخوت کا کردار، کہ اسلام نے کیسی اخوت بنائی تھی، لوگوں کا کردار کیسے بنایا تھا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، تین قسم کے ایسے لوگ ہیں، تین قسم کے، کہ یہ باتیں اگر ان کے دل میں پائی جائے، یہ تین باتیں ان کے دل میں پائی جائے، وجد حلاوت الایمان، وہ ایمان کی مٹاس کو محسوس کر سکیں گے۔ جس طرح آدمی کوئی چیز کھاتا ہے
اس کی مٹاس وہ اندر محسوس کرتا ہے. اگر ایک آدمی ایک چیز نہیں کھاتا اس کو نہیں پتہ یہ کیسا ہے، اس کا ذائقہ کیسا ہے، لیکن جو کھاتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے. فرمایا کہ یہ 3 باتیں ایمان کی حلاوت، ایمان کا مزہ، ایمان کی لذت وہ احساس انسان کے اندر محسوس کرتا ہے. فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہر چیز سے مقدم ہو، ہر چیز سے مقدم ہو، ہر چیز سے مقدم ہو. اللہ کی محبت سب سے پہلے، اللہ کے رسول کی محبت سب سے پہلے، ماں باپ کی محبت بعد میں، اولاد کی محبت بعد میں، بیوی کی محبت بعد میں، یار دوستوں کی محبت بعد میں، پہلے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت. یعنی اگر اولاد، بیوی بچے، ماں باپ، یار دوست وہ آپ کو برائی کی طرف بلائیں تو آپ کے دل میں اللہ اور رسول کی محبت ہے. اللہ اور رسول کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس گناہ سے بچے، اس برے عمل سے بچے، اس سے دور رہے. یہی اللہ اور رسول کی محبت ہے. فرمائے ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور رسول سب سے زیادہ محبوب ہے. جب اللہ اور رسول کی محبت دل میں ہے تو پھر انسان گناہ کی طرف نہیں جاتا ہے، برائی کی طرف نہیں جاتا ہے. جو بھی قدم اٹھاتا ہے، جو بھی عمل کرتا ہے، جو بھی کام کرتا ہے، پہلے یہ سوچتا ہے کہ اس کام میں اللہ کا حکم کیا ہے، اس کام میں اللہ کے رسول کا طریقہ کیا ہے. جو حکم اللہ کا ہے سب سے پہلے وہی ہے، جو رسول اللہ کا طریقہ ہے سب سے پہلے وہ ہے. اس کے بعد لوگوں کو دیکھا جائے گا. ان یکون اللہ ورسول احب الیہ مما سواہما، اللہ اور رسول کی محبت سب سے پہلے. پھر فرمایا وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ إِلَيْهِ إِلَّا لِلَّهِ، کہ کسی سے بھی محبت کرتا ہے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے. کسی مومن سے محبت کرتا ہے تو اس وجہ سے کرتا ہے کہ یہ اچھا مومن ہے، یہ اچھا انسان ہے. اللہ کی رضا کے لیے اسے محبت کرتا ہے، اس کا اکرام کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے. فرمایا وَيَكْرَهُ أَن يَعُودَ إِلَى الْكُفْرِ كَمَا يُقْذَفُ فِي النَّارِ. فرمایا تیسرے نمبر پر کہ اس شخص کو کفر اتنا برا لگتا ہے، کفر میں واپس جانا اتنا برا لگتا ہے، جیسا کہ کسی کو کہا جائے کہ آگ ہے اور اس آگ میں کود جاؤ، اس آگ میں داخل ہو جاؤ. تو کون ہے جو آگ میں داخل ہو جائے؟ تو یہ 3 باتیں ہو گئی. اللہ اور رسول کی محبت سب سے پہلے. کسی بھی مسلمان سے محبت اس لیے کرتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، اور کفر اس کو انتہائی آگ سے بھی زیادہ انتہائی ناپسندیدہ ہے. اسلام ہمیں باہمی عزت اور احترام بتاتا ہے، باہمی عزت اور احترام، ایک دوسرے کی عزت کرے، ایک دوسرے کا احترام کرے. حدیث شریف میں آتا ہے لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا. یہ حدیث آپ سب کو یاد ہے، تقریباً اسکول کی کتابوں میں ہے. لیس منا من لم یرحم صغیرنا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا. ولم یوقر کبیرنا، ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا. حضور نے فرمایا کہ ایسا شخص ہم میں سے ہے ہی نہیں، یہ مسلمان کی صفت ہی نہیں ہے، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے. اب بڑے کا احترام کیا ہے اور چھوٹے کی پر شفقت کیا ہے؟ چھوٹے پر شفقت صرف یہ نہیں ہے کہ اس کو نہ مارے، صرف اس کو شفقت نہیں بولتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ اپنے گھر میں کوڑا لٹکائے. حدیث میں آتا ہے نا کہ
جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دے، اس کو نماز پہ لگائے۔ اگر 10 سال ہو جائے اور پھر بھی نماز نہ پڑھے تو اس کو تنبیہ دے، اس کو مارے۔ یہ بات ہمیں بھاری لگتی ہے نا، جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ابھی بچہ چھوٹا ہے، بڑا ہو جائے گا تو خود ٹھیک ہو جائے گا۔ بڑا ہو کر خود ٹھیک نہیں ہوتا ہے، بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ جب چھوٹے ہوتے ہیں 2 سال کے، جب بولنے لگ جاتے ہیں نا بچے، اب بچے پر شفقت کیا ہے؟ بچے پر شفقت یہ ہے کہ اس کے سامنے گالی نہ دے، یہ بچے پر شفقت ہے۔ ہم بڑے فخر سے اس کے سامنے گالی دیتے ہیں، اپنی اہلیہ کو گالی دیتے ہیں، یار دوستوں کے سامنے گالی دیتے ہیں، کسی اور کو گالی دیتے ہیں۔ یہ بہت بری بات ہے۔ مسلمان کا کام گالی دینا نہیں ہے۔ چھوٹے بچے پر شفقت یہ کہ اس کے سامنے گالی نہ دو، اس لیے کہ اگر آپ اس کے سامنے گالی دیتے ہیں وہ بچہ سیکھتا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں وہ اسی طرح سیکھتا ہے۔ وہ آپ کا ٹیپ ریکارڈ ہے، وہ ریکارڈ کرتا ہے، وہ ریکارڈنگ کرتا ہے۔ جب آپ بس کر دیتے ہیں یا آپ نہیں ہوتے تو پھر وہ بولتا ہے۔ اسی لیے بچوں کے سامنے گالی ویسے بھی نہیں دینا چاہیے، لیکن بالخصوص چھوٹے بچوں کے سامنے۔ بچے گالی کیسے سیکھتے ہیں؟ یہ ہم سے سیکھتے ہیں۔ ان بچوں کے سامنے جھوٹ نہ بولا جائے، یہ بچوں پر شفقت ہے۔ ہم نے تو بس شفقت یہ سمجھے نا کہ بچے کو نہ مارے۔ بچے کو جب غلط کام کرے اور بات سے نہ سمجھے اس کو مارے۔ جب بڑا ہو جائے تب نہ مارے، جب بڑا ہو جائے بالغ ہو جائے پھر نہیں مارنا۔ ہم تب مارتے ہیں جب بچہ بگڑ جائے۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ساتھ بھائی کو، اس کے چاچو ماموں کو بھی ساتھ لے آتے ہیں، پھر ہم اکٹھے مل کر مارتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بچہ بگڑ جاتا ہے، کہیں بھاگ جاتا ہے، پھر نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے۔ جب ٹھیک کرنے کا وقت تھا اس وقت تو ٹھیک نہیں گیا۔ یہ بچے پر شفقت یہ ہے کہ ابھی بچپن میں اس کو ٹھیک کرے، اس پر شفقت یہ ہے اس کی اصلاح کرے، ایک ایک بات پر اس کو سمجھائے۔ اگر اس کے منہ سے غلط لفظ نکل جائے اس کو بتائے، بچے یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ آپ نے گالی دی ہے، یہ غلط بات ہے۔ اگر وہ کسی بہن بھائی کے ساتھ زیادتی کرے اس کو کہے، بچے یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ بہن بھائی آپس میں مل کر کھائے۔ اگر 4 بہن بھائی ہے تو ان کو کہے کہ ایک روٹی ہے تو اس کو 4 حصوں میں تقسیم کرے، اس کو بھی دے، اس کو بھی دے، اس کو بھی دے اور اس کو بھی دے۔ یہ اس کو انصاف سکھائے، اس میں سخاوت کا مادہ پیدا کرے، سخاوت کی صفت اس کو سکھائے۔ اس کے سامنے کسی کو صدقہ دے دے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ صدقہ دینا بھی ہوتا ہے، غریبوں کا بھی حق ہے۔ یہ بچوں پر شفقت ہے۔ بس ہم نے تو صرف ایک ہی شفقت سمجھے کہ بچوں کو نہیں مارنا، چاہے وہ جیسا بھی کرے۔ اگر کسی کو بتایا جائے کہ بچہ ہے، یہ گالی دیتے، اس کو تربیت کرے، وہ کہتے ابھی بچہ ہے، تو بچے بڑا ہو کر تو پھر ٹھیک نہیں ہوتے۔ یہاں چھوٹا ہو کر یہ اب اس کی تربیت کریں گے، جب بڑا ہو جائے گا اس کی جو بات ہوگی وہ سلیقے کی بات ہوگی، وہ گالی نہیں دے گا، وہ بری بات نہیں کرے گا، بڑے کا احترام کرے گا۔ اور چھوٹے پر شفقت یہ ہے کہ اس کے سامنے اس کی ماں کی مذمت نہ کرے، اس کو گالی نہ دے، اس کو برا بھلا نہ کہے۔ بچے کی ماں بچے کے والد کو گالی نہ دے، اس کو برا بھلا نہ کہے۔ یہ بچوں پر شفقت ہے، ان کو سکھائے، تمیز سکھائے۔ بڑوں کا احترام، ان کو بھی اگر برائی میں کہیں مبتلا ہے نا تو اچھے طریقے سے ان کی عزت یہ ہے کہ اچھے طریقے سے اکرام کے ساتھ، اعزاز کے ساتھ اس کو کھلائے پلائے، اس کی عزت کرے۔ جب آپ سے وہ مانوس ہو جائے پھر اس کو دعوت دے دے۔ ہماری دعوت تو یہ ہوتی ہے نا کہ ہم سیدھا جاتے کہ یہ غلط کام کرتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کا زمانہ گزر گیا، تو اس نے کدھر سننا ہے؟ پھر اس نے تو نہیں سننا ہے نا۔ وہ بزرگ ہے، آپ اس کے پاس جائے، اگر زیادہ بزرگ ہے بیٹھ جائے، اس کو تھوڑا سا دبائے، اس کو مزہ آ جائے گا، اس کو کھانے پینے کی کوئی چیز لے جائے، پھر اس کو دعوت دے، پھر اس پر اثر ہوگا۔ خالی دعوت نہیں، اکرامی مسلم جس کو بولتے ہیں وہ یہی ہے۔ معاشرے میں اسلامی اخوت
اس کا جو کردار ہے وہ یہ ہے کہ ہم معاشرے کو ٹی کریں، ایک دوسرے کی عزت کرے، ایک دوسرے کے احترام کرے، بڑوں کی عزت کرے، بڑوں کو جواب نہ دے۔ یہ تعلیم ہمیں صحابہ اکرام نے سکھایا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عظیم لوگ تھے، بڑے عظیم لوگ تھے، باوجود علم کے، باوجود سمجھ کے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کوئی بات پوچھتے تو صحابہ آگے سے فرماتے کہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کا رسول بہت خوب جانتا ہے۔ باوجود جاننے کے یہ جو خاموشی ہوتی ہے نا، یہ بھی اچھی صفت ہے، سننا بھی چاہیے۔ ہم سنانے کے عادی زیادہ ہوتے ہیں، ہم اپنی بات سناتے ہیں کہ دوسرا بولے یا نہ بولے، میں ہی بولوں، میں ہی بولوں۔ اچھی صفت ہے کہ آپ سنیں سنیں سنیں۔ تعلیم و تربیت آدمی کیسے حاصل کرتا ہے کہ دوسرے سے سنیں، اچھی بات کو دماغ میں بٹھائے، بری بات کو دور رکھے، اس میں تمیز کرے۔ تو اسلام ہمیں باہمی عزت اور احترام بتاتا ہے کہ ایک دوسرے کی عزت کرے، ایک دوسرے کے احترام کرے، ایک دوسرے سے محبت کرے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایک دوسرے سے تعاون کرے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے سے تعاون کرو، مدد کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی کے ساتھ ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو۔ اگر کوئی چوری کر رہے آپ کے ساتھ، آپ کو کہے کہ میرے ساتھ ہو جائے، نہیں، اس کے ساتھ نہیں جانا۔ چاہے وہ بڑے ہیں یا بچے، اپنے اپنے لیول کی چوریاں ہوتی ہیں نا۔ بچہ ہے کسی کے محلے میں چھوٹی موٹی چیز، وہ بھی اس سے اجتناب کرے۔ بڑا ہے اس کے اپنی لیول، ہر چیز کا اپنا اپنا لیول ہے چوری کا۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ میں اس کا تعاون نہ کرے۔ بڑا کہے کہ کسی کو مارنا ہے، قتل کرنا ہے، میرے ساتھ تعاون کر، نہیں، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ میں تعاون مت کرو، زیادتی میں تعاون مت کرو۔ یہ ہمیں اسلام درس دیتا ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اچھے کاموں میں تعاون کرے۔ لوگوں کو نماز کی دعوت دے دے، اچھی بات کی دعوت دے دے، لوگوں کو ظلم سے روکے۔ حدیث شریف میں آتا ہے انصر اخاک ظالما او مظلوما، فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ مظلوم ہو یا ظالم ہو۔ صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مظلوم کی مدد تو ہم جانتے ہیں کہ مظلوم کی مدد کر لیں گے، لیکن یہ ظالم کی مدد کیسے کرے؟ یہ صحابہ نے پوچھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ساتھ مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکو، یہ اس کے ساتھ مدد ہے۔ آپ ظالم کو ظلم سے روکیں گے تو اس کے نام اعمال میں وہ ظلم نہیں لکھا جائے گا۔ اگر وہ ظلم کرے گا تو اس کو اس کی سزا ملے گی، دنیا و آخرت دونوں میں بربادی ہوگی۔ تو اس لیے فرمایا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، مظلوم کی مدد کرو، اس سے تعاون کرو، ظالم کو ظلم سے روکو تاکہ اس سے ظلم نہ ہو جائے۔ اگر اس نے ظلم کر دیا تو دنیا میں بھی اس کو سزا ملے گی اور آخرت میں بھی سزا ملے گی۔ تو اس لیے اس کا تعاون یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس کو ظلم سے روکے۔ اسلام نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ کسی کے ساتھ قطع تعلق مت کرے۔ فرمایا لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث لیال، کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے اوپر قطع تعلق کرے۔ یہ شریعت نے ہمیں 3 دن کا بتا دیا۔ اب 3 دن یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا دماغ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، دماغ اپنی جگہ پہ آ جاتا ہے، غصہ ختم ہو جاتا ہے، تو اس لیے بات کو ختم کرے۔ اور سب سے بہتر یہی ہے، سب سے بہتر یہ 3 دن آخری حد ہے، سب سے بہتر یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے جس نے آپ کی زیادتی کی سب کو معاف کر دے۔ دین نے ہمیں قرض حسنت دینے کا حکم دیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص کسی بھی مسلمان کو قرض حسنت 2 بار دیتا ہے، 2 بار، فرمایا کہ اس کے لیے روزانہ اتنا اجر و ثواب ہوتا ہے جتنا کہ اس نے صدقہ کیا ہے، جتنا کہ اس نے صدقہ کیا ہے۔ اور اگر وقت مقررہ جو اس نے وقت بتایا وہ گزر جائے تب بھی روزانہ کے حساب سے اس کے لیے 1 دن کے برابر اس کے لیے صدقہ اجر و ثواب روزانہ ملتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جس نے قرضہ لیا ہے، آج کل کا معاشرہ تھوڑا سا لوگ بگڑ گئے، جو قرض لے لے تو وقت پر ادا کرے، وقت پر واپس کرے۔
اس لیے کہ لوگ واپس نہیں کرتے، تو پھر اگلے لوگ قرضہ بھی نہیں دیتے ہیں، پھر لوگ سود کی طرف جاتے، گناہوں کی طرف جاتے ہیں۔ تو قرضہ وقت پر واپس کرے۔ اگر آپ کا قرضہ، آپ کے پاس پیسے نہیں بنتے، آپ جائے اس سے معذرت کرے، اس کو بتائے بھائی صاحب میں معذرت کرتا ہوں، میرے پاس پیسے نہیں بن سکے، مجھے جو آپ کو توقع ہے کب تک یہ پیسے مل سکتے ہیں کہ مجھے اتنی دیر تک انتظار کریں۔ پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، نہ اس سے ملتے ہیں، اگر وہ بیچارہ فون کرتا ہے تو ہم اس کا فون بھی نہیں اٹھاتے، فون بھی نہیں اٹینڈ کرتے، تو پھر اگلی دفعہ پھر وہ کسی کو قرضہ نہیں دے، وہ کہتے ہیں کہ آج کے بعد کسی کو قرضہ نہیں دینا ہے۔ وہ اس شخص کو جو نیکی کرنے والے اس کو اپنے برائی میں مبتلا کر دیا۔ اس لیے اپنے وعدے کی پاسداری کرے۔ یہ جو باتیں ہیں یہ اچھے معاشرہ بنانے میں اچھا کردار ادا کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ معاشرے کے اچھے ارکان بنے، اچھے افراد بنے، معاشرے میں اچھا کردار